یہ جو ہمارا علاقہ ہے پھول چوک سے لے کر کے ادھر بسمتیا بارڈر تک کا علاقہ، اس علاقے میں اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک ایسے اسکول کا قیام عمل میں آئے جو بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو عصری تعلیم سے بھی واقف کرائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم لوگوں نے 2021 میں یہ فیصلہ لیا کہ اس علاقے میں ایک بورڈنگ اسکول کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ سماج والوں کی، گھر والوں کی، نوجوانوں کی اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوئی اور ہم لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا 3 سال قبل اس اسکول کا قیام عمل میں لا کر کے انگلش میڈیم میں دینی ماحول میں ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آپ لوگ شاید میرے زبان سے بہت دفعہ سن چکے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ 3 سال قبل جس وقت ہم لوگوں نے اس اسکول کا آغاز کیا تھا، ہمارے پاس 33 طلبہ و طالبات اور 3 اساتذہ تھے۔ ان 35-36 لوگوں پہ مشتمل ٹیم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا اور آج اس شکل میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس پروگرام کے تیاری کے لیے ہم لوگوں نے جب مشورہ کیا، ٹینٹ والے سے بات ہوئی، ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے سہیوگیوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بچوں کو بٹھانے کے لیے اتنے بینچ ہیں کہ 300 بچے اس میں آ جائیں گے۔ ہم نے کہا 300 چیئر ایڈ کر لیتے ہیں، 600 ہو جائیں گے اور تمام لوگ آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ لیکن آج صبح کا ماحول دیکھ کر کے ہم نے ٹینٹ والے سے بات کی، اس کو مزید 100 چیئر ایڈ کروایا اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پورے ادھیش صاحب لوگوں کو بٹھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ سے کرسیاں منگوانی پڑ رہی ہے، بہت سارے ہمارے بھائی اور اس طرف بہنیں، مائیں، یہ سب کھڑی ہیں، ہمارے پاس جگہ کی قلت پڑ رہی ہے۔ اگر سچ کہیں تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کا اتنا بڑا پیار اور اتنا بڑا ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن آج آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم لوگوں نے جس مشن کو لے کر کے، جس سفر کا آغاز ہم لوگوں نے 36 سے کیا تھا، وہ 36 نہیں بلکہ ہمارا یہ وارڈ، ہمارا یہ علاقہ، یہ سارے لوگ ہمارے اس سفر میں ساتھ ہیں اور سب کا ساتھ اور سہیوگ ہمارے اس سفر کو مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 سال میں ہم لوگوں نے اپنا یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو کچھ ہے وہی بہت ہے۔ شاعر اسلام کوثر تسنیم صاحب نے کہا کہ 2021 میں اس اسکول کا قیام عمل میں آیا، ایسا آصف صاحب نے کہا، لیکن اسکول کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ 1921 میں اس اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ یہ یہاں کے لوگوں کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے سرپرستوں کا سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی رہنمائی ہے اور ان لوگوں کی رہنمائی کے کام کر رہے ہیں، تبھی 3 سال کی محنت، ایسا لگتا ہے کہ یہ 103 سال کی محنت ہے۔ یہ اسکول کا قیام کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارا یہ علاقہ تعلیمی لحاظ سے کافی بچھڑا ہوا علاقہ تھا، اور جو علاقہ تعلیمی لحاظ سے بچھڑا ہوا علاقہ ہوتا ہے وہاں ہر چیز کی کمی ہوتی ہے، کوئی چیز وہاں آسانی سے نہیں ملتی ہے، اور وہ علاقے جو تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ ہو وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب اس سفر کا آغاز کیا تو کافی مشکلیں ہمارے سامنے آئی، بہت ساری پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ چونکہ پڑھائی سے جسٹ فارغ ہونا اور اس کے بعد اتنے بڑے سفر میں قدم رکھ دینا، یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ پڑھنے کے بعد میں نے کہیں بدیش میں کام نہیں کیا، میں نے کہیں جاب نہیں کیا، ڈائریکٹ میں نے اس سفر کا آغاز کیا۔ ایک بڑا چیلنج تھا یہ اتنی بڑی بلڈنگ کی تعمیر کرنا، اسکول کے لیے اسکول بس کا انتظام کرنا، اسکول کے لیے اسکول کے کا انتظام کرنا، یہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن الحمدللہ گھر کے سپورٹ سے، سماج کے سپورٹ سے، آپ بزرگوں کے سپورٹ سے، آپ گارجین کے سپورٹ سے، اور یہ جو اسٹیج پہ مہمان کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رہنمائی کے سپورٹ سے ہم نے ان تمام پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا یہ مقام بنایا ہے، اور آج بھی ہم اپنے اس مقام پر کھڑے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے جس وقت ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک بلڈنگ کی تعمیر کرنی ہے، ہمیں بینک سے 20 لاکھ روپے لون لینے پڑے۔ 20 لاکھ روپے یہ معمولی رقم نہیں ہوتی ہے۔
لیکن اس سفر کا آغاز کرنے کے لیے ہم نے اس زحمت کو گوارا کیا اور وہ لون ابھی تک ہمارے اس بینک میں باقی ہے، چونکہ اسکول کے پاس پیسے کی اتنی فراہمی نہیں ہے، اسکول کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس لون کو کلیئر کر دیا جائے۔ 20 لاکھ کا لون جو ہم نے اسکول بناتے وقت لیا تھا وہ آج بھی باقی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسکول کے بچوں کو، دور دراز سے بچوں کو لانے کے لیے ہمیں ایک بس کی ضرورت ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس وقت بس کی قیمت 40 لاکھ روپے تھی، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام تھا۔ ہم نے 14 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیا، باقی 26 لاکھ روپے ہم نے فائنینس کروا دیا بینک سے، وہ دھیرے دھیرے ہم لوگ چکتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 26 لاکھ کو ابھی ہم لوگوں نے کچھ حد تک کم کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک بڑا رقم ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو یہ سماج ہے یہاں پیسے کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، یہاں اکثر لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی میں ہوتا کیا ہے کہ سیزن میں پیسہ آتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ گیہوں کر رہے ہیں 3 مہینے 6 مہینے کے بعد پیسے آنے ہیں، ابھی ہم لوگوں کا فیس بالکل ٹھپ ہے۔ گارجن کا کہنا ہے جب تک موقع نہ ہے تو پیسہ کی چرچا نہ کریے، اور ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم چرچا بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم خود اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، اس وقت کہاں سے مطالبہ کیا جائے۔ دوسری اکثریت ان لوگوں کی ہے جو لوگ بدیش میں رہتے ہیں، بدیش والوں کا مسئلہ اس سے 3 سال قبل بڑا اچھا تھا، لیکن جب سے یہ کورونا اور دیگر چیزیں سامنے آئی ہے تب سے وہاں کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ مجبوری میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ کسی ٹیچر کا 2 مہینے کا، کسی کا 3 مہینے کا۔ شروع میں ہم نے جب آغاز کیا تھا ہم نے کہا کہ ٹیچر کو منتھلی پیمنٹ کر دیں گے، منتھلی پیمنٹ کر رہے تھے، لیکن ان سب پریشانیوں کا جب ہم نے سامنا کیا تو ابھی صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کسی ٹیچر کی 3 مہینے کی 4 مہینے کی سیلری ہمیں روک کے رکھنا پڑتا ہے کہ مولانا صاحب ہم بھی انتظار میں ہیں، ماسٹر صاحب ہم بھی انتظار میں ہیں مکے کا، آپ بھی تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، مکے کا پیسہ آئے گا ہم بھی رکھ لیں گے، آپ کو بھی دے دیں گے۔ تو اس پریشانی میں اور اتنے بڑے چیلنج میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایک بڑا گناسو، ایک بڑی شکایت جس سے ہم لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے، اس پروگرام میں چونکہ ہم لوگوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اسکول یہ تو بزنس ہے نا شہاب الدین صاحب، یہ تو بزنس ہے۔ آپ اللہ کو گواہ بنا کر کے کہیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 20 لاکھ روپے ہم نے لون لیا، 26 لاکھ کا فائنینس کروایا، باقی ہمارے اسکول کے دیگر ضروریات کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فہرست ہے 22 لاکھ روپے، اس کے علاوہ ہمارے پاس قرض ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم 65-70 لاکھ روپے رقم اگر ہم کو بزنس کرنا ہوتا تو ہم اسکول میں لگاتے اس پیسے کو۔ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے ایک JCB خریدنے کی، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے ٹیپر خریدنے کی، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی فیکٹری کی بنیاد رکھنے کی۔ یہ تمام صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور میں ہی نہیں جو لوگ بھی اس طرح کے اسکولز قائم کیے ہوئے ہیں، ہمارے ایک اور ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی صلاحیتیں ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم ان جگہوں پہ اپنے پیسوں کو صرف کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کے اندر تعلیمی شعور باقی ہوگا، سماج کو بیدار کرنے کا شعور باقی ہوگا، سماج کو کچھ دینے کا شعور باقی ہوگا، تب تک آپ اپنی تمام ضروریات میں سب سے پہلے ضرورت تعلیم کو سمجھیں گے۔ تعلیم اگر ہے تو ہر چیز ہے، تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر رویداد جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر میں اپنے اسکول کے اندرونی حالات کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت ہمارے پاس 250 سے زائد طلبہ و طالبات یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے جو ہمارے مینجمنٹ ٹیم، اساتذہ اور اسٹاف ہے ان کی تعداد 11 ہے، اور وہ لوگ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس اسکول میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ کس پریشانی میں اور کن کن مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے ہم لوگ ابھی تک اسکول کو مینیج کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں، ابھی تک ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے احباب اس بات کے گواہ ہوں گے، اس سے 3-4 مہینے پہلے ہمارے اس اسکول کے آفس میں عشاء سے پہلے ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں تعلیم سے محبت رکھنے والے بہت ہی موقر و محترم علماء کرام، شکشا پریمی اس میٹنگ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے یہ کہا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ آصف بھائی یہ اتنا بڑا بوجھ لے کر کیسے اسکول کو چلا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمیں گھر گھر جا کر کے گارجن سے بھیک مانگنا پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کبھی بھی ہم تعلیم سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم نے جس مشن کا آغاز کیا ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں راجدین فلاحی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بس 2 باتیں سامنے رکھیے،
سب سے پہلی بات تو یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دوسرا کوئی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے سمجھیں کہ یہ کام ہم ہی کو کرنا ہے, ہم ہی کے ذمہ ہے. اور دوسرا یہ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کرنے کا وقت آج ہے. اس کے لیے انتظار نہیں کیا جا سکتا ہے, تعلیم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ جب فیلڈ میں نکلتے ہیں بہت سارے گارجن کرتے ہیں رمضان سے آپ اس سال ختم ہوئے تھا نا تب جا دو, لیکن 2 مہینہ 3 مہینہ یہ بچوں کا اتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر اور پرواہ نہیں رہتی ہے. تو جس طرح سے ہم لوگ اس سماج کے مستقبل کو بنانے کے لیے, بھوشیہ کو بنانے کے لیے فکر مند ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا مجموعہ آج ہمارے سامنے کھڑا ہے, آپ لوگ بھی اس کی طرف دھیان دیں, آپ لوگ بھی اس سے دلچسپی لیں, اور آپ کے گھر میں جو بھی بچے ہیں انہیں آپ اسکول کی طرف رہنمائی کر دیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا جب ہمارا اس پروگرام کا پرچار ہو رہا تھا, وہاں 2 چیزوں کی طرف ہم لوگوں نے اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بچے اسکول میں آئیں گے تو ابھی ایڈمیشن نہیں کروانا پڑے گا, آپ فری میں اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں. اور جس دن آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا بچہ اسکول سے وہ سیکھنے لگا ہے, اس دن آ کر کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیے. ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کا بچہ اسکول آ رہا ہے آج ہی ایڈمیشن کرانا پڑے گا. آپ مطمئن ہو جائیے. مطمئن ہونے کے لیے ہمارے بہت سارے گارجن اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے بچے 1 مہینے 2 مہینے سے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سر چلے جاؤ. ہم نے کہا بھی چلنے دیجیے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کے ایک بچے کو فری میں پڑھانا پڑے تو پیسے نہیں, دعا دے دیجیے گا, اس کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہیں. اور شاید کہ ہمیں پیسے سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. اگر یہ بھی مل جاتی ہے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن پریشانیاں اتنی زیادہ ہے کہ ہر جگہ اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی ہے, ہر گارجن کو اس طرح کا آفر نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں ہم لوگ اس طرح کے آفر کر کے اس طرح کے بچے کو بھی تعلیم دے رہے ہیں. ہم نے بتایا کہ 250 سے اوپر طلبہ و طالبات ہمارے یہاں زیر تعلیم ہے. تقریباً 45 یا 46 بچوں کو ہم لوگ فری تعلیم دے رہے ہیں, 1 روپے ان سے نہیں لیا جا رہا ہے. ایگزام فی کے علاوہ, مطلب سال میں جو 4 ایگزام ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی فی نہیں ہے. مہینے کا فی, بس کا, یہ تمام چیزیں ہم تقریباً پھر 45 یا 46 بچوں کا فری کیے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ اس لائق ہیں کہ ابھی پیسے ادا نہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسے ہو جائیں گے تو ہم اسی حساب سے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں گے. دوسرا اس میں ہم لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا, ابھی چونکہ ہمارے علاقے کے آس پاس میں اکثر تعداد مدارس کی ہے اور بہت سارے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں. مدارس میں اس وقت چھٹی چل رہی ہے, تقریباً یہ چھٹی اگر دیکھا جائے تو 1.5 سے 2 مہینے تک جائے گی. اگر ان بچوں کی تعلیم کو 1.5 سے 2 مہینے کے لیے روک لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اس لیے صفا پبلک اسکول نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچے جو مدارس میں زیر تعلیم ہیں, اگر وہ 6 کلاس سے نیچے کے بچے ہیں تو ان لوگوں کے لیے صفا پبلک اسکول میں 2 مہینے کے لیے مکمل تعلیم کا مکمل مفت انتظام کیا گیا ہے. مطلب جب تک آپ کے مدارس نہ کھل جائیں تب تک آپ ہمارے یہاں آئیے, ہمارے یہاں تعلیم حاصل کیجیے. جس دن آپ کا مدرسہ کھل جائے اس دن آپ اپنے مدرسے میں جائیے اور وہاں پڑھنا شروع کر دیجیے. لیکن یہ 2-1.5 مہینہ جو آپ کا ہے اسے یوں ہی برباد مت کیجیے. گارجن حضرات سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو مدرسہ میں پڑھتا تھا تو برائے مہربانی 1.5-2 مہینے کے لیے اس بچے کو ہمارے اسکول کا رخ کروائیے. ہم آپ سے کسی طرح کی فیس, کسی طرح کی کتاب, کسی طرح کے ڈریسز, کسی طرح کے ایڈمیشن یا اس طرح کے جو بھی فیسز ہو سکتے ہیں کسی چیز کا مطالبہ ہم آپ سے نہیں کریں گے. 2 مہینے آپ کا بچہ ہمارے اس ماحول میں فری رہے گا. اس کے بعد جب آپ کے مدارس کھل جاتے ہیں وہاں جا کر کے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. لیکن یہ 2 مہینہ آپ کا جو ہے یہ سیف رہے گا اور ہمیں امید ہے کہ اس میں آپ کے بچے بہت کچھ سیکھ کر کے جائیں گے. آخر میں اپنے اسکول کے چند منصوبے کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگ اس سال سے لاگو کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے یہاں کلاس نرسری سے 5ویں تک کی تعلیم ہوتی تھی. اس مرتبہ ہم لوگوں نے کلاس 6 یعنی 6 کلاس کو ایڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ بیساکھ 5 اگست سے ہم لوگ کلاس 6 اپنے اسکول میں کھولنے جا رہے ہیں. اور جو بچے ہمارے یہاں کلاس 5 پڑھ چکے ہیں ان لوگوں کے لیے کلاس 6 میں ایڈمیشن ہو کر کے مکمل انتظام ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے دوسرے کسی اسکول سے میں اگر بچے پڑھ رہے ہیں 5 کلاس میں تو وہ بچے وہاں کا مارک شیٹ, وہاں کا TC لے کر کے آئے. اس کے بنیاد پہ ہم ان کا ٹیسٹ لے کر کے ان بچوں کا داخلہ 6 میں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کلاس 6 کا آغاز کریں تو ہمارے یہاں 2 بڑا چیلنج آیا. وہ یہ تھا کہ کلاس 6 میں سائنس لیب کی ضرورت تھی.
اس کے بارے میں ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر میں ہم لوگ اپنے اسکول میں سائنس لیب بھی رکھنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے کلاس 4، 5، 6 کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کمپیوٹر سینٹر کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں ہم لوگ بچوں کے لیے کمپیوٹر تعلیم کا بھی انتظام کر لیں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے گارجین اس بیچ میں ایسے آئے جنہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں انگلش میڈیم، اردو، دینیات، ان سب کی تعلیم تو بڑی اچھی ہو رہی ہے، لیکن ایک کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ آپ کے یہاں حفظ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور رمضان میں ہم لوگ باضابطہ حفظ کا کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حفظ کا کلاس صرف حفظ پر ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ جو بچے ہمارے یہاں حفظ کریں گے ہم ان لوگوں کو حفظ کے علاوہ، قرآن کے علاوہ 4 گھنٹے ایکسٹرا پڑھائیں گے، جس میں ان لوگوں کو نیپالی، میتھ، سائنس اور انگلش، یہ 4 سبجیکٹ کی تعلیم ہم لوگ حفظ کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو دیں گے۔ اسی طرح سے اگر وہ بچہ اس لائق ہے کہ ان کا ایڈمیشن کلاس 1 میں ہو سکتا ہے، تو ہم اس بچے کو جو نیپالی، انگلش، میتھ، سائنس سے پڑھائیں گے، یہ کلاس 1 لیول کی پڑھائیں گے، اور جب یہ ہمارا سال ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو حفظ میں جتنا کچھ پڑھا ہے اس کے علاوہ بھی ہم ان کو کلاس 1 کا مارک شیٹ، یعنی اس کلاس کو انہوں نے پاس آؤٹ کر لیا، اس کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ حفظ کرتے کرتے ہمارے یہاں 5-6 کلاس تک پہنچ جاتا ہے، تو ہم باضابطہ ان کے لیے مکمل انتظام کر کے، ان کی تعلیم کا مکمل انتظام کر کے ان لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ کا ویوستھا بھی کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا بچہ اگر حفظ مکمل کرنے کے بعد کہیں دوسری جگہ انگلش میڈیم میں ایڈمیشن لینا چاہے تو وہ بآسانی انگلش میڈیم میں ایڈمیشن لے سکے۔ ورنہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو حافظ بھائی وغیرہ ہیں، ہمارے جو حافظ بچے ہیں، یہ لوگ حفظ کرنے کے بعد جب یہاں سے نکلتے ہیں تو اونچے کلاس میں، خاص طور سے اسکولز، بورڈنگ اسکولس میں ان لوگوں کے ایڈمیشن میں پریشانی آ رہی ہے، اور اگر کہا جائے تو یہ 0 میں ہے کہ ہمارے نیپال سے لوگ حفظ کریں اور اس کے بعد کہیں بورڈنگ اسکول میں اپنا ایڈمیشن کرا لیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ مناسب طریقہ ہے کہ بچوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جائے، اور باضابطہ ان لوگوں کے سرٹیفکیٹس، مارک شیٹ کا ویوستھا بھی کیا جائے، اور وہ بچے جب یہاں سے حفظ کر کے فارغ ہو تو حفظ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس دوسرے سرٹیفکیٹس بھی ہوں، جس کے بنیاد پر وہ کہیں بھی انگلش میڈیم میں ایڈمیشن لے سکے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے ہاسٹل کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس سال کے آخر میں ہم لوگ ہاسٹل کا قیام بھی عمل میں لا لیں گے۔ ابھی فی الحال ہم لوگوں نے 2 ایسے ٹیچر کا انتخاب کیا ہے جو 24 گھنٹہ ہمارے یہاں ٹائم دے رہے ہیں، جس میں ایک ٹیچر کا تعلق جنک پور سے ہے، جن کا سلیکشن ابھی ہم لوگوں نے 2-3 مہینہ پہلے کیا ہے، اور وہ 24 گھنٹہ ہمارے اسکول کو ٹائم دے رہے ہیں، اسکول میں ہی سارا وقت گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی فی الحال ہمارے ایک اور ٹیچر محبوب صاحب جو بھیلا جورا سے آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا مکمل وقت اسکول کو دیا ہے، اور وہ بھی اسکول کے باؤنڈری میں ہی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ٹیچروں کا سلیکشن بھی ہم نے اسی مقصد کے تحت کیا تھا تاکہ ہمیں ہاسٹل مینیج کرنے میں آسانی ہو۔ الحمدللہ ابھی ہمارے یہ 2 ٹیچر اسکول میں رہتے ہیں، اور اس سال کے آخر میں ہم لوگ باضابطہ بچوں کا بھرنا بھی شروع کر دیں گے، اور آپ لوگوں کو آسانی بھی ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو ہاسٹل میں رکھ کر کے ان کو جو تعلیم آپ گھر میں نہیں دے پا رہے ہیں وہاں یہاں اسکول کے لیے انتظام کر سکیں۔